یزید کون تھا؟ مر گیا، یزید لعین مر گیا، مگر اس کی اولاد آج بھی موجود ہے. اس کے مسلک پر لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں. یزید ظلم کا نام ہے بابا. یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزیدیت ظلم کا نام ہے، یزیدیت بے حیائی کا نام ہے، یزیدیت بے پردگی کا نام ہے، یزیدیت کفر کا نام ہے، یزیدیت نماز نہ پڑھنے کا نام ہے، اور یزیدیت حرام کھانے کا نام ہے، جبر کا نام ہے، بے حیائی کا نام ہے. یزید دمشق کا جامع مسجد کا خطیب تھا. تاریخ کا مطالعہ کریں ذرا. یزید دمشق کا جامع مسجد کا خطیب اعظم تھا. یزید کی داڑھی بھی تھی، یزید جوبہ بھی پہنتا تھا، یزید پگڑی بھی رکھتا تھا، اور منبر پہ دمشق کی جامع مسجد پہ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا. کتنے عید پڑھوائے یزید نے، جمعے پڑھوائے، اور کتنے حج پڑھوائے یزید نے. تو پھر کیا ضرورت پڑی امام حسین کو اپنا کنبہ کٹانے کا؟ کیا ضرورت پڑی؟ مگر آپ ذرا توجہ فرماؤ. حضرت امام حسین کے خطبوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس لعین کے خلاف اس لیے نکلا ہوں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں یزید کو، یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کو مدینہ طیبہ میں شراب پیتے دیکھا ہے، مسجد نبوی میں. یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کو دیکھا، وہ رنڈیوں کا ڈانس دیکھتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں وہ رنڈیوں کا ڈانس دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے. امام حسین نے فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں لڑنے جھگڑنے کے لیے اس لیے یزید کے سامنے نکلا ہوں کہ وہ ان رشتوں کو حلال سمجھتا ہے جو قرآن نے حرام کیے ہیں. ان رشتوں کو حرام سمجھتا ہے جن کو حلال کہا ہے. حلال کو حلال نہیں سمجھتا اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا. مجھے انہوں نے یہی کہا کہ تم مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر یہاں اس آستانے پر تم بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کے آستانے پر بیٹھ جاؤ، یہاں لوگ آتے رہیں گے، درس قرآن دیتے رہو، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، مگر باہر کا نظام ہمارے ذمہ کر دو. امام حسین نے فرمایا کہ جو نانا کا نظام، جو قرآن کا نظام، جو اسلام کا نظام، جو مسجد میں نظام ہوگا زمین پر بھی وہی نظام ہوگا. جو نظام مسجد میں ہوگا. معذرت کے ساتھ یزید سے امام حسین کا اختلاف کس چیز کا تھا؟ کہ وہ اللہ کریم کی حدوں کو پلانتا تھا. آج کے زمانے میں معذرت کے ساتھ، آج کے اس فی زمانے دور میں کیا ہمارے گھروں میں وہ نمازی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے مگر گھر میں مجرا نہیں ہوتا؟ برا نہ بنانا، اور اگر آپ کو برا لگتی ہے تو لگے، مرچے لگتے تو لگے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں میں آپ کے بیٹے کی شادی پر کیا مجرا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو امام حسین نے یزید کے بارے میں کہا کہ یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے. امام حسین نے فرمایا کہ یزید شراب پیتا ہے. ہمارے معاشرے میں شراب ایک کلچر بن چکا ہے، ایک کلچر بن چکا ہے. شراب پیا جاتا ہے. ہمارے شادیوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر حاجی صاحب اسلام میں اسی طرح داخل ہے، مولانا صاحب اسلام میں اسی طرح داخل ہے، اور اگلے
2 دن پہلے گھر میں اجرا ہوتا ہے اور 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے تصویر بن رہی ہے مدینہ پاک میں. اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ نے بڑا کرم کیا جی. میں پچھلی باری بھی عمرے پہ گیا تھا, ہون بھی گیا. تو مدینے جانا اللہ کا کرم ہے. تو گھر میں جو بے حیائی کی وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ میرے محترم, اسلام کے اس بنیادی چیزوں پہ غور کیا جائے. اگر ان چیزوں پہ غور کرو گے, اسلام کسی تماشے کا نام نہیں ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر تے آدھے بٹیر نہ بنو. اسلام کو قبول کر لو, اسلام کو دل و جان سے قبول کر لو. اور اسلام نے جس چیز کو حرام جانا ہے اس کو حرام جانو, اسلام نے جس چیز کو حلال جانا ہے اس کو حلال جانو. اور زندگی بھر ہم سوچ رکھتے ہیں یزیدی, صبح و شام یزید والے کام کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں یزید جھوٹ بولتا تھا, حرام ہم کھاتے ہیں یزید حرام کھاتا تھا, اللہ کے حدوں کو پلانتا تھا, اللہ کریم کے حدوں کو رونتا تھا. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے مردہ یزید پر لعنت بھیجنے کی؟ ہمارے معاشرے میں یزید نہیں ہے. آپ کو اگر نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر بندے کے محلے میں یزید ہے. بلکہ تھوڑا سا اور بھی قریب جاؤ, ہر گھر میں یزید ہے, ہر گھر میں یزید ہے. حسینیت اس شے کا نام ہے کہ جہاں پر تمہیں برائی نظر آئے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ 3 طریقے ہیں ایمان کے. ایمان مضبوط ہو تو بے حیائی کو ہاتھ سے روکو. اسلام اگر اندر مضبوط ہے تو برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اندر اگر اسلام مضبوط ہے تو زبان سے بھی نہیں روک سکتے, ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے, برا بلا تو کہہ سکتے ہو نا. ہم نے پوری زندگی اسلام کا نام بطور کارڈ استعمال کیا ہے, پوری زندگی اسلام کا نام بطور ضرورت استعمال کیا ہے. اسلام ہمیں اتنا قبول ہے جو تھوڑا فائدہ دے. جو اسلام ہمیں روکے, جہاں سے روکے, وہ اسلام قبول نہیں ہے. ہمیں اسلام کا بس وہ حصہ قبول ہے. حسینیت کی طرح اگر مرنا چاہتے ہو تو پھر زندگی بھی تو حسین کی طرح ہونی چاہیے نا. ہماری زندگی یزید کی طرح ہے اور سوچ جو ہے وہ ماشاءاللہ سوچ رکھتے ہیں کہ موت اللہ امام حسین جیسے دے دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, اس کو تو سارا پتا ہے. کیا میرے بارے میں اس کو نہیں پتا, آپ کے بارے میں نہیں پتا؟ ہماری جلوتیں کیسی ہے, ہماری خلوتیں کیسی ہے, ہمارا قول فعل کیا ہے, ہمارے آمدن کے ذرائع کیا ہے, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے, دن کیسے گزرتے ہیں, قول فعل کیا ہے, ہماری جلوتیں خلوتیں کیا ہے, باہر میں لوگوں میں اسلام کیا ہے, اندر کمرے میں اسلام کیا ہے. اسلام کو روشنی میں مانتے ہیں ہم. ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ صرف روشنی کا ہے. روشنی میں تصویر اوڑھی جاتی ہے, روشنی میں ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے, مگر ایمان یہ ہے, حضرت حیدر کرار کا فرمان مبارک ہے کہ کامل انسان اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو. ہماری تنہائی داغدار ہے, ہمارا قول فعل داغدار ہے. محترم, ان چیزوں پہ غور کیا جائے. مردہ یزید کے پیچھے نہ بھاگو, اپنے یزید کی طرف دیکھو. ہمارے اندر یزید موجود ہے, ہمارے اندر ہر وقت جنگ ہے, جنگ موجود ہے. ہمارے اندر کفر اور اسلام کی جنگ اندر موجود ہے. پاکستان کی فکر چھوڑ دے, صوبہ پنجاب کی فکر چھوڑ دے, KPK کی فکر چھوڑ دے, بلوچستان کی فکر چھوڑ دے, اپنے وطن کی فکر چھوڑ دے. اس وطن کی بات کرو. اس وطن پر طاغوت کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں بے حیائی کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں ظلم کے ڈیرے ہیں, اس وطن میں بے پردگی کے ڈیرے ہیں. اس ظلم پر نظام یزید کا ہے,
اس ملک پر نظام یزید کا چل رہا ہے. یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اس ملک پر یزید کا نظام چل رہا ہے, اور آپ بھاگ رہے ہیں یزید کے بھی. یزید تو ہمارے اندر موجود ہے, اندر کی یزید کو تو مارو نا. اندر کا یزید اسی طرح کا اسی طرح ہے. اندر کا یزید نہ روزہ مار سکا چونکہ روزہ روزے کی طرح نہیں ہے. اندر کا یزید نہ حج مار سکا جو حج حج کی طرح نہیں ہے. پہلے لوگ جاتے تھے جناب حج پہ جاتے تھے, عمرے پہ جاتے تھے, لوگ آتے تھے ان کی زیارت کرتے تھے. کوئی مدینہ طیبہ کی بات سناؤ, کوئی مکہ کی بات سناؤ. آج کل کسی حاجی کے بعد کہتے کہ ہوٹل ٹھیک نہیں سی, ہوٹل ٹھیک نہیں سی, کھانا ٹھیک نہیں سی, کجورے بڑے چچ لے کر آیا ہوں, بڑا مزہ آیا, بڑا چس آیا. آج لوگ عمرہ کرتے ہیں چسکے کے لیے, عمرہ کرتے ہیں ہوٹلوں کے لیے, عمرہ کرتے ہیں اے سیوں کے لیے. آج مدینہ طیبہ سے اور حج سے جو بھی آتا ہے وہ آپ کو ہوٹلوں کی باتیں سناتا ہے, کجوروں کی باتیں سناتا ہے, مدینے کی گلی کی بات کوئی نہیں سناتا, رسول اللہ کے عطاؤں کی بات کوئی نہیں کر رہا. ہر بندہ اپنے من کی بات کرتا ہے. میرے محترم, اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے نکالے اور حقیقت میں اسلام سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.